بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کی چودھری کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ اس کے علاوہ 120 ایکڑ کا مالک بھی تھا۔ چودھری کا ایک خاص منشی تھا جو پچھلے 25 سال سے چودھری کی خدمت کر رہا تھا اور اس کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ چودھری نے خدمت کے صلے میں اسے 120 ایکڑ زمین الاٹ کر دی۔ چودھری نے منشی کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی کے 3 سوال تیار کرو۔ جو شخص بھی تمہارے 3 سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر اس نے مجھے بھی لاجواب کر دیا تو میری 100 ایکڑ زمین کا وہی مالک ہوگا۔ اگر وہ تمہارے سوالات کے جواب دینے میں ناکام رہا تب میری ساری جائیداد کے تم اکیلے ہی وارث قرار پاؤ گے۔ منشی نے دل میں سوچا کہ اتنی آسانی سے تو میں یہ کسی کو 100 ایکڑ کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ ایسے سوالات پوچھوں گا کہ بستی کا کوئی بھی شخص ان کے جواب نہیں دے پائے گا۔ منشی ساری رات سوچتا رہا کہ ایسے کون سے 3 سوال پوچھوں جن کا جواب کسی کو نہ آ سکے۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں منادی کرا دی گئی کہ اگر چودھری کی جائیداد کا وارث بننا ہے تو سوالوں کے جواب دینے کے لیے چودھری کی رہائش گاہ پر آ جاؤ۔ سارے گاؤں والے چودھری کی رہائش گاہ پر جمع ہو چکے تھے۔ ہر شخص کا یہی خواب تھا کہ وہ 100 ایکڑ کا مالک بن جائے۔ چودھری نے منشی سے کہا، سب کے سامنے آؤ اور پنڈال سے اپنے سوال پوچھو۔ منشی سامنے آیا اور سب گاؤں والوں سے مخاطب ہوا کہ میرے 3 سوال کے جواب دلیل سے دو۔ پہلا سوال یہ کہ جب دروازہ کھلا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے تو دروازے سے آواز کیوں آتی ہے؟ سب دیہاتی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ ہر کسی نے اپنی دلیل سے جواب دیا، مگر چودھری کو کسی کی دلیل پسند نہ آئی۔ گاؤں کا ایک کمہار جو ذہانت میں اپنی مثال آپ تھا، اس نے جواب دیا کہ دروازہ کھلتے وقت آواز اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ دروازہ اپنی زبان میں کھلنے والوں کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لو اور داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرو۔ چودھری کو کمہار کی یہ دلیل کافی پسند آئی اور باقی لوگوں نے بھی اسی جواب پر اسے داد دی۔ منشی نے اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ زمین کا مرکز کہاں پر ہے؟ کمہار نے جواب دیا کہ زمین کا مرکز یہاں ہے جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں۔ اگر آپ کو تسلی نہیں ہے تو زمین کے کسی کونے سے پیمائش کر کے تسلی کر لیں۔ منشی کمہار کا یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ منشی نے اپنا تیسرا اور آخری سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے سر پر بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ کمہار نے جواب دیا کہ آپ کے سر پر 40 کروڑ 2,20,000 بال ہیں۔ منشی نے چیخ کر کہا کہ یہ کمہار غلط بیانی کر رہا ہے۔ کمہار نے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو بے شک آپ اپنے سر کے بال گن کر تسلی کر لیں اور اس بات کی تصدیق کر لیں کہ میں سچا ہوں۔ چودھری کمہار کی حاضر دماغ پر بہت حیران ہوا۔ منشی نے چودھری کی طرف دیکھا کہ اب آپ ہی میری مدد کریں اور اس باکمال کمہار سے کوئی ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب یہ نہ دے پائے۔ چودھری نے کمہار سے کہا، میں تجھے یہ مٹکا دے رہا ہوں، تم اس مٹکے کو عقل سے بھر دو اور پھر عقل سے خالی بھی کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ عقل کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کمہار نے چودھری کے سوال پر بہت غور کیا۔ پنڈال میں موجود باقی دیہاتی کمہار کو اپنے اپنے قیمتی مشورے دینے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مٹکے کو اشرفیوں سے بھر دو تو کوئی کہہ رہا تھا کہ مٹکے کو اناج سے فل کر دو۔ کمہار سب کی سن رہا تھا، مگر اس نے اپنے دل کی بات پر ہی عمل کیا۔ کمہار نے چودھری سے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے 3 مہینے کا وقت درکار ہے۔ چودھری نے مسکراتے ہوئے اسے 3 مہینے کا وقت دے دیا۔ کمہار مٹکے کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسی مٹکے میں اخروٹ کے سائز کے برابر 2 سوراخ کرو۔ اس کی بیوی نے نہایت مہارت سے مٹکے میں 2 سوراخ کر دیے۔ کمہار نے ایک سوراخ سے تربوز کی بیل گزار دی اور دوسرے سوراخ میں سے وہ بیل باہر نکال لی۔ کچھ مہینوں بعد مٹکے کے اندر ایک تربوز نکل آیا۔ کمہار نے بڑی مہارت سے وہ دونوں سوراخ بند کر دیے
اور ٹھیک 3 مہینے بعد اسی مٹکے کو چودھری کی خدمت میں پیش کیا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا تربوز مٹکے کے اندر پڑا ہے جبکہ مٹکے کا منہ چھوٹا سا ہے تو وہ حیران ہوا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مٹکا تو واقعی عقل سے بھرا ہوا ہے۔ اب چودھری نے کہا کہ اس مٹکے کو عقل سے خالی کر دو اور یاد رہے کہ عقل کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کمہار کو معلوم تھا کہ نہ تو مٹکا توڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تربوز کو کاٹ کر نکالا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہہ کے چودھری نے مٹکے پر ایک مہر لگا دی تاکہ کمہار چالاکی سے مٹکا تبدیل نہ کر سکے۔ کمہار نے مزید کچھ دنوں کی مہلت مانگی۔ کمہار نے مٹکے کو دھوپ میں رکھ دیا اور اس کے ارد گرد آگ جلائی۔ مٹکے میں بڑا تربوز سکڑ کر پتلا ہو گیا اور کمہار نے آسانی کے ساتھ اسے باہر نکال لیا اور چودھری کی خدمت میں خالی مٹکا پیش کیا۔ چودھری نے کہا، تم نے تو واقعی مٹکا عقل سے خالی کر دیا، لہذا 100 ایکڑ کی زمین تجھے الٹ کی جاتی ہے۔ شکریہ۔